جزاک اللہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے کل 28 آیت سے شروع کیا تھا، اور آپ نے نوٹ کریں ذرا ضرور، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بڑے ہی اس کے پہلو ہیں سمجھنے کے. جتنا انسان غور و فکر کرے گا، مثلاً آپ دیکھیں 28 سے پہلے وہ جو آیت 11 سے مضمون شروع ہوا تھا شیطان، اور بڑی ساری اس کی جو آپ نے پڑھی ہیں آیات، اور میں نے اس کو کھولا ہے آپ کے سامنے کہ یہ شیطان کس قدر انسان کا دشمن ہے. دنیاوی زندگی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایکسیس دی ہے کہ وہ خود برا ہے اور برائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور اس کے سارے ہتھ کنڈے میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں. اس سے بچنے کے جو طریقے قرآن نے بتائے ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں. اس کے بعد قرآن نے بتایا کہ یہ جو لوگ شیطان کے فالوورز ہوتے ہیں نا، آیت 28 میں بتایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب بھی وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں، فحاشی کا کام کرتے ہیں، قالوا، تو وہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم نے تو اس پر اپنے باپ دادا کو یہ سب کرتے دیکھا. وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا، اللہ تعالیٰ، اور قسم کھا کے کہتے ہیں، وہ قسمیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. یہ دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو جوڑ رہے ہیں جو اللہ کی برحق ہونے، اللہ کے عظیم اور اکبر اور سبحان اللہ اور الحمدللہ والی ہستی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے ان باتوں کا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ تو برائی کا حکم کبھی بھی نہیں دیتے. اتقولون علی اللہ، کیا تم اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو ما لا تعلمون، جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. یہ سب گھڑ کے اور اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہو. کس قدر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. اور پھر آپ دیکھیں اللہ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، آیت 29 میں تو پورا نچوڑ کے رکھ کے دیا ہدایت کے سارے پہلو. 4 چیزیں. نمبر 1، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل امر ربی بالقسط، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تمہارے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے. اب جب انسان عدل اور راستی پہ قائم ہو جائے، پوری زندگی اس کی معاشرتی، معاشی، سیاسی، ذاتی، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، تو آپ یقین مانیں یہ معاشرہ پھر رش کے جنت بن جائے. عدل اور راستی. نمبر 2، اور عبادت کے وقت اپنا رخ ٹھیک رکھو، یعنی صرف اللہ کے لیے عبادت کرو، خالصتاً، نہ کوئی ریاکاری ہو، نہ کوئی اور چیز ہو، خالصتاً. کیونکہ جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے خالصتاً، تو پھر اس کی عبادت اس کو اللہ پہ بھی قریب کر دیتی ہے. اور دوسرا سب سے بڑا اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت سے اس کی شخصیت، اس کی سیرت، اس کا کردار بنتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی میں اطاعت اختیار کرو. اور اطاعت بھی کیسی؟ اخلاص والی، خالصتاً اس کو راضی کرنے کے لیے. اور آخری بات کل آپ نے سنی، اور آپ میں سے ایک نے مجھے بہت اچھا جواب دیا کہ یہ چوتھی بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ کما بداکم، جس طرح اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، تعودون، پھر دوبارہ بھی اسی طرح پیدا کیے جاؤ گے. یہ آخرت کی جو تنبیہ ہے، یہ آخرت کا جو یقین ہے کہ میں نے دوبارہ پیدا ہو کر اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. اگر یہ مجھ کو یقین ہو جائے تو میں برائی سے بالکل حد الامکان بچنے کی کوشش کروں.
تو چار چیزیں کہ زندگی کو عدل اور راستی پر قائم کرو، عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، اور عبادت میں اخلاص ہو، اور چوتھی بات کہ جس طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ پیدائش دنیاوی زندگی میں ہوئی ہے، بالکل اسی طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا کر کے اور پھر ہم سے حساب لیں گے۔ اس کا پوری زندگی میں خیال رکھنا۔ آیت نمبر 30 جو ہم نے کی تو وہاں بڑا صاف بتا دیا، یہ جو قرآن آخرت کے مناظر ہمارے سامنے رکھتا ہے نا، کاش ان مناظر کو یہ بالکل ہو کے رہیں گے، ایسے ہو کے رہیں گے کہ ان میں ذرا برابر شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو گروہ ہوں گے، ایک وہ گروہ جس نے انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی میں زندگی گزاری ہوگی۔ آج ہمارے لیے ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن دین کامل اور اکمل ہوا، اور اس قرآن کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے خود لے لی۔ کل قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ بھئی ہم تو وہ کتاب لوگوں نے بدل دی تھی، بالکل اسی کاما فل سٹاپ زبر زیر کے ساتھ آج بھی وہ کتاب ہمارے پاس ہے۔ لہذا اگر اس کتاب و سنت کو رہنما بنا کے زندگی گزاری تو آپ پہلے گروہ میں سے ہوں گے، جس نے انبیاء کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، یہ ہوگا جنتی گروہ۔ اور دوسرا گروہ جو شیطان کے پیچھے چلا ہوگا، جس نے انبیاء کی لائی ہوئی وحی کی دعوت قرآن و سنت کی چھوڑ کر شیطان اور طاغوتوں کے پیچھے چلا ہوگا، وہ دوسرا گروہ ہوگا اور وہ جہنمی ہوگا۔ یہ تھا خلاصہ جو 3 آیتیں کل ہم نے کی ہیں۔ آج میں نے آپ کو پھر بھیج دیا ہے کمپیوٹر پرنٹ واٹس ایپ پہ آپ سب کو، کہ جو کل میں نے آپ کو نوٹس لکھوائے تھے، تاکہ آپ کے پاس یہ کمپوزڈ ہو اور آپ لوگوں کو بھیج سکیں، اپنے دوستوں احباب کو، تاکہ آپ بھی دعوت میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کریں۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 32 پر۔ اچھا، آیت نمبر 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا۔ تو یہ جتنی زینت ہے یہ آپ اللہ نے بنائی ہی انسانوں کے لیے ہے، لیکن یہ زینت اس وقت ہے جب یہ حلال ہو اور انسان اللہ کی امانت سمجھ کے اس کو خرچ کرے، اس کا استعمال اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھ کر کرے گا، تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت پوری دے دی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کل، دیکھیں کل جب بات ہے نا بڑی تاکید ہوتی ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ تو خاص ان اہل ایمان کے لیے ہے دنیاوی زندگی میں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری نعمتیں جو دنیا میں نازل فرمائی ہیں، یہ خالصتاً اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تاکہ وہ اس کو امانت سمجھ کر اس کو اللہ کا شکر کرتے ہوئے ان کو استعمال کریں۔ لیکن ہاں، یہ تو ہوگا نا دنیا میں، خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو ہوں گی انہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہوں گی۔ جنت میں یہ جائیں گے، یہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اچھا، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں یہ نعمتیں کافروں کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دنیا جگہ آزمائش تھی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں ہر انسان کو دی ہے تاکہ وہ اس کا امتحان لے سکے، لیکن اس کو آزادی ہے
کہ ان نعمتوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر خرچ کرے گا تو مومن ہے، اگر ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گیا، شیطان کے پیچھے لگ گیا اور حق کو چھوڑ دیا، پھر جو ہے یہ اس امتحان میں فیل ہو گیا، اور ممکن ہے دنیا میں اس کو اور اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اور اتمام حجت کے لیے زیادہ دے۔ اچھا، آگے آخر میں دیکھیں انسان کی عقل کو اپیل کی گئی ہے، بڑی اہم یہ نقطہ ہے، کذالک نفصل الآیات، ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں۔ کس کا علم رکھتے ہیں؟ حق کا، قرآن و سنت کا۔ وہ قرآن اور سنت کا سر۔ تو اس لیے یہ مومن جو ہیں، جو عقل سے اللہ کو پہچان کر اللہ کے اس قرآن و سنت کو سمجھ کر برحق، ان کے لیے یہ آیات جو ہیں ان کے لیے کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ یہ تھی آیت 32۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے اللہ کے رسول نے بتاؤ کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، والطیبات من رزق، اور وہ چیزیں بھی جو رزق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے جو دنیا میں ان کی دنیاوی زندگی کے لیے یہ نعمت نازل فرمائی ہے، اور یہ تو ہوگا نا دنیا میں، اور آخرت میں خالصتاً انہی کے لیے ہوگی۔ جنت میں یہ پاک صاف نعمتیں، یہ اتنی پاکیزہ نعمتیں، جنت کا ماحول، جنت کی اللہ تعالیٰ کے احسانات، وہ صرف مومنوں کے لیے ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات، یہ احکامات ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لیکن کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں، جو دنیا داری، دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی میں لگے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ وہ ان چیزوں کو سمجھیں تو ان کو عمل کرنا پڑتا ہے، اور وہ دنیا میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 32، اور اب آگے چلتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ سر ایک سوال، سر جی پلیز ذرا زینت اللہ التی اخرج لعبادہ اس کو تھوڑا سا واضح کریں۔ اچھا، زینت اللہ کیا ہے؟ مثلا لباس ہے آپ کا، پاکیزہ نعمتیں جتنی ہیں، کھانے پینے کی، جتنے رہنے کی، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ زینت اللہ میں آتی ہے، کہ دنیاوی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے مال، اولاد، آپ کو سہولتیں، آپ کے لیے صلاحیتیں، یہ ساری کی ساری اللہ نے انسانوں کو دی ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ زینت کا مطلب کیا ہے؟ زینت اللہ۔ جی سر۔ اب چلتے ہیں آگے۔ ہاں، اس میں تھوڑی سی میں اور چیز بتا دوں، اور یہ آپ سمجھ لیں، حقیقت کے اعتبار سے تو خدا اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہی خدا کے وفادار بندے ہیں اور نمک حلال ہیں، اس لیے یہ انہی کا حق ہے۔ لیکن کو بڑا غور سے سنیے، دنیا کا موجودہ نظام چونکہ آزمائش اور مہلت کے اصولوں پر قائم ہے، اس لیے یہاں اکثر خدا کی نعمتیں نمک حراموں پر بھی تقسیم ہوتی رہتی ہیں، اور بسا اوقات نمک حلالوں سے بڑھ کر انہیں نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ البتہ آخرت میں جہاں سارا نظام خالص حق کی بنیاد پر ہوگا، زندگی کی آرائشیں اور رزق کی طیبات سب کے سب محض نمک حلالوں کے لیے مخصوص ہوں گے، اور نمک حرام اس میں سے کچھ بھی حصہ نہ پا سکیں گے۔
یہ تو ہو گئی آپ کی آیت نمبر 33، اب 32، اب آ جائیے آیت نمبر 34۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حلال کردہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے دیکھا کیا حکم دیا ہے کہ مومن جو ہے پیدا اسی کے لیے کی گئی ہیں، وہ اللہ کی نے امانت سمجھ کر اس کو خرچ کرے۔ لیکن اب آئیے آگے اس کا الٹ جو ہے، کل، پھر کل سے شروع ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیجئے ان لوگوں کو، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ بہت اہم آیت ہے، آپ ذرا اس کو بنیاد اللہ کی کیا ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ میں نے فحشی کی ساری چیزیں جو ہیں، چاہے وہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ اچھا، اب ظاہر کیا ہے؟ دیکھیں، ظاہر میں آپ کے آئے گا بدکاری، برہنگی، عریاں تصویریں اور فلمیں، عشق لڑانا، جنسی ہیجان پیدا کرنے والے گانے سننا، عورتوں کا رقص اور سرود اور خوشگوئی جیسی تمام چیزیں شامل ہیں، اور ان میں زنا جیسی بے حیائی بھی شامل ہے۔ اب ذرا اور اگلے سنیں، اس کے بڑی اہم بات جو ہے کہ بے حیائی کی باتوں کا ارتکاب ہی کی ممانعت نہیں، بلکہ اس کے پاس پھٹکنے سے بھی منع فرما دیا گیا ہے، اور اس کی ترغیب دینے والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اس معاملے میں ایسا محتاط ہونا چاہیے کہ اس گناہ سے ہی نہیں، باطن بھی پاک رہے اور اپنے نفس پر گرفت ایسی مضبوط رکھی جائے کہ خیالات پرورش پا نہ سکیں، اور بے حیائی کا یہی چھپا پہلو ہے جس پر اس آیات میں متنبہ کیا گیا ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا اور آپ کو بتاتا ہوں، چھپی بے حیائی کیا ہے بھلا؟ دل کے اندر فحاشی اور عریانی جیسی چیزوں کی سوچ، فکر، ان میں کبھی الجھ جانا، انہی کی طرف دھیان ہو جانا، یہ باطنی گناہ ہے۔ یہ دل کے اندر وہ برائیاں ہیں جو پرورش پا رہی ہیں، شیطان انہی کو ایکسس کر کے خوبصورت بنا کے پھر اسے وہ انسان وہی کام کرنے لگتا ہے برے۔ تو ظاہری نہیں، ظاہری میں نے ساری گن کے آپ کو بتائی ہیں، چھپی ہوئی باطنی بھی دل میں، یہ اسی وقت ہوگا، یاد رکھیے آپ، باطن میں اس وقت شیطان اور برے خیالات سے بچ سکتے ہیں جب وہاں مکمل اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا احسان، اسی کے راستے پہ چلنے کا عزم، اسی کی نعمتوں کو اس کی امانت سمجھ کر خرچ کرنے سے بالکل آپ مطمئن ہوں گے اور دل میں برائی نہیں آئے گی۔ لیکن جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس ریاکاری کے چکر میں پڑ جاتا ہے، شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ اس کو ظاہر تو کر ہی رہا ہے، باطن میں بھی اس کو پھر گھیر لیتا ہے۔ یہ ہے بات کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فحاشی کو حرام قرار دیا، یہاں تک پر نمبر 1۔ نمبر 2 والاسم، اور دوسرا گناہ، والبغی، اور دوسرا بغی، ظلم، بغی بغیر الحق، نا حق کسی پر ظلم کرنا، اور چوتھی بات وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ چوتھی بات یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، ما لم ينزل به سلطان، اور اس نے شرک کی کوئی دلیل نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، شرک کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ سب مشرکین کا اپنا گھڑا ہوا۔ کیوں؟ کائنات کا مالک، خالق، رازق، حاکم تنہا اللہ، تو پھر مخلوق کیسے شریک ہو گئی؟ اس لیے فرمایا کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور آخری بات وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔
اب ذرا نمبریں کر لیں تاکہ آپ کو آیت کے اندر پتہ چل جائے. پہلا نمبر 1 ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، نمبر 1. نمبر 2 والاسم، گناہ. نمبر 3 والبغی، والبغی بغیر الحق، نا حق ظلم. نمبر 4 شرک، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. اور نمبر 5 وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پانچویں بات یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہو جن کو تم نہیں جانتے. اب میں آپ کو، ہم نے اس کو تو بڑی تفصیل سے دیکھ لیا کہ فحاشی ظاہری اور باطن کیا ہوتی ہے. اب سنیے اسم کیا چیز ہے، تاکہ ہم، انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور جان بوجھ کر، یہ لفظ بڑا ضروری ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس چیز کو گناہ کہتے ہیں. تھوڑا سا اس کو اور اگر سمجھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری طاقت اور قدرت دی ہے کہ وہ گناہ سے بچے. کیوں؟ اس کے دل کے اندر برائی کو برا سمجھتا ہے، نیکی کو اچھا سمجھتا ہے، نیکی کرنے کو پسند کرتا ہے، برائی سے بچنے کو پسند کرتا ہے. اس کے باوجود یہ اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہیں چیزیں، اور ہدایت باہر سے بھیج دی ہے. کس کے ذریعے؟ انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے. اب اگر انسان ان سب کچھ کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسی نافرمانی کو اسم کہتے ہیں، گناہ. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. اچھا، اگلی بات ہے بغی. یہ بغی کیا ہے؟ اچھا، بغی اصل میں تو ہے، اللہ نے آپ حدود متعین کر دی ہیں. جب بھی بندہ ان حدود کو کراس کرتا ہے تو پھر یہ بغی ہو جاتی ہے. بغی کا مطلب ہے کہ دوسروں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو جاتا ہے. جب میں انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہوں، نعوذ باللہ، تو میں پھر جو بھی کام کروں گا نا انصافی کا، وہ ظلم ہوگا اور وہ بغی ہوگی. تو ایسا گناہ جس میں دوسروں کا حق بھی مارا جائے وہ بغی ہے، اور اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا. دیکھیں نا، اللہ، یہ ملک کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس نے جو ہمیں اختیار دیا ہے اپنی طرف سے، اس کا غلط استعمال کر کے جب اس کی حدود کی نافرمانی ہوگی تو ناانصافیاں ہوں گی، معاشرے میں ظلم و ستم ہوگا جو اپنے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت ایسی کام کو بغی کہا جائے گا. چوتھی بات جو تھی وہ تھی شرک. اچھا، شرک کو بہت اچھی طرح سمجھیے. یہ بہت ہی ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا مشرک تو کب جنت میں نہیں جا سکتا. اس پہ جنت حرام کر دی ہے اللہ نے. یہ بات قرآن میں بڑی واضح طور پر آئی ہے کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا. اگر اس نے توبہ کر کے اپنی اصلاح نہیں کی دنیا میں تو پھر وہ جنت کی بو بھی نہیں سن سکے گا. اچھا، اب توحید کو سمجھنے کے لیے، توحید ایک ہی عنوان ہے، لیکن اس کی توحید فی ذات، توحید فی صفات اور توحید فی الحقوق، یہ تین. اللہ کی ذات میں تنہا واحد یکتا اور اکیلی ہے. اس میں جب شرک کیا جائے گا تو یہ شرک فی ذات ہوگا. اس کی واضح مثالیں قرآن میں موجود ہیں، جیسے عیسائیوں نے شرک کیا، جیسے مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ کی ذات کے میں شرک یہ ہے
کہ اس کا کسی کو رشتہ دار بنا دینا۔ دوسرا شرک ہے شرک فی الصفات۔ اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت اور ہر حال میں سنتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا بت، میرے پیر صاحب، میرے قبر والے میں تینوں یہ صفتیں ہیں کہ وہ ہر وقت ہر جگہ تو یہ مشرک ہے، کیونکہ اللہ کی صفات اس نے بندوں میں مخلوق میں دے دی۔ اسی طرح علم ہو یا جو بھی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اسی طرح کی صفت بندے کے اندر موجود سمجھنا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ یہ ہو گئے دو شرک۔ تیسرا شرک ہے شرک فی الحقوق۔ عبادت اللہ کا حق ہے، رکوع و سجود صرف اللہ کو جائز ہے، اب کسی اور کو کر رہے ہیں تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ اور دعا اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے، کسی اور سے دعا نہیں مانگی جا سکتی، یہ بھی شرک فی الحقوق ہو گیا۔ حلال و حرام، کوئی چیز حلال ہے یا حرام ہے یہ اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کریں گے، لہذا اگر کسی اور کو آپ نے یہ حق دے دیا حلال و حرام کا تو یہ شرک فی الحقوق ہوگا۔ یہ ہے تین توحید کی قسمیں اور اس کا الٹ شرک کی قسمیں، جس کی میں نے مثالوں سے اختصار کے ساتھ وضاحت کر دی ہے۔ اب اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور پوچھیں۔ جزاک اللہ سر، وہ سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ اچھا، ایک چیز اگر لکھ لیں، یہ پہلے میں لکھوا چکا ہوں لیکن میں دوبارہ اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ فواحش کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ جو آیات ہیں لکھیں۔ سورہ احزاب، سورہ احزاب آیت 32 تا 34، سورہ نور آیت نمبر 19۔ بڑی سخت آیت ہے، میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الدین، فی الذین آمنوا، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ان لوگوں میں فحاشی پھیل جائے جو اہل ایمان ہیں۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا، ان کو دنیا میں بھی سخت عذاب ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دونوں میں ان کو سب سے سخت عذاب ہوگا۔ تو فحاشی پر دنیاوی عذاب کی بھی دھمکی ہے اور اخروی کی بھی۔ آپ دیکھ لیں، آج اپنے ملک میں دیکھ لیں، خدا کے لیے آنکھیں کھول کے دیکھیں، یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، یہ سارے آپ کے نظام تعلیمی، عدل، جس کو بھی دیکھ لیں، کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے عدل اور انصاف پہ مبنی نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ فحاشی پہ مبنی ہے تو پھر تیار ہو جائیے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب کے لیے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ سورہ نور کی آیت لکھیں 30 اور 31۔ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ اب 30 اور 31 میں حکم ہے، مردوں کو الگ حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، عورتوں کو الگ حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص آج کا ماحول اپنے ملک کا دیکھ لیں، کیا ممکن ہے یہ کہ آپ دفتروں میں جائیں، جو عورتیں وہاں کام کر رہی ہیں، اور وہ عورتیں جو بازاروں میں گھوم رہی ہیں، جو کام کر رہی ہیں بینکوں میں، اللہ اکبر، بڑا فتنے کا دور ہے، بڑا فتنے کا دور ہے۔ جن لوگوں کے کیمرے کھلے ہوئے ہیں وہ بند کر لیں، کیونکہ ان کے فوٹو یہاں آ رہے ہیں۔ لہذا یہ ہے وہ دین کس قدر ان چیزوں کو روکتا ہے۔ اور آج آپ کا معاشرہ پاکستان کا، مسلمانوں کا، آپ دیکھ لیں
किस कदर इस्लाम से दूर है। ये बड़े अफसोस की बात है। और अल्लाह ताला जब इन चीज़ों को रोकने के लिए, तो अल्लाह ताला फला तक़रबुज़ ज़िना, ये सारी चीज़ें जो है ना, आँख नजरी नीचे रखें मर्द भी औरतें, ये सारी असल में उस रास्ते को ही बंद कर देती हैं जहाँ ये गंदगियाँ इंसान करना शुरू कर देता है। और यही वो वजह है आज की। और फिर सूरह अल अनाम हम पढ़ चुके हैं, उसकी आयत नंबर 120 और 151 आप लिख रही है आपके पास। वहां भी अल्लाह ताला मुतालबा करते हैं, वह जरूर ज़ाहिरल इस्म व बातिन, छोड़ दो गुनाह जो जाहिर में भी हैं और बातिन में भी, यानी गुनाह की प्लानिंग दिल में दिमाग में करना भी गुनाह है। ये सर थी सूरह अनाम की कौन सी आयत बताइए? जी, अभी सूरह अनाम की कौन सी आयत? एक एक 151 और 120, दो सूरतें हैं इसके बारे में, दो आयतें हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जो प्लानिंग है वो जहन में करने की, इसकी थोड़ी जी, जो प्लानिंग करते हैं जहन में, उसकी वजाहत करें कैसे? जो बुरा आदमी होता है ना, आज हमने फिल्म पे जाना है और फलां फलां दोस्तों के साथ जाना है, ये ज़हन में पूरी प्लानिंग करते हैं ना कि पहले फलां को जाएंगे, उसको उठाएंगे, उसको उठाएंगे। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल, कोई प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं मखलूत, कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी लेवल पे, उसके लिए आप पूरी प्लानिंग करते हैं दिल में, सोच में, फिक्र में कि हम ये प्लान होगा, ये लोग होंगे, ये तकरीर करेगा, ये डांस करेगा, ये फलां करेगा, ये वो करेगा। तो ऐसी सोच रखना भी जुर्म है, गुनाह है, इससे भी बचना चाहिए। अब बात क्लियर है? जी सर मेरा एक सवाल है कि ये जो छुपी हुई फहाशी है, इसमें इनडायरेक्ट भी आ सकता है ना, कि इनडायरेक्टली जो फहाशी के कामों में ताउन होता है। जैसे मसलन कोई बिल्डिंग है, आप किसी को किराए पे दे रहे हैं और आपको पता है कि वो उस पे फहाशी के काम कराएंगे वहां पे। यार साहबा, ये कुरान में बड़ा क्लियर है, आपकी बात 100% ठीक है। तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, सूरह माइदा की आयत है, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। आपको हुक्म देता है अल्लाह ताला के तावन करो नेकी के कामों में और तकवा के कामों में, और बुराई के कामों में हरगिज तावन ना करो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप मकान किराए पे दे रहे हैं, दुकान किराए पे दे रहे हैं, आप उस हलाल कारोबार वाले को दें, हराम वाले को हरगिज ना दें। जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल? सर समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आयत नंबर 35। सर ये फोर्थ पॉइंट आपने एक्सप्लेन नहीं किया, मेरा ख्याल है वो अल्लाह पर झूठ बांधना। हाँ, अल्लाह पर झूठ बांधना, सॉरी। अल्लाह, देखे ना, आपने पीछे देखा आयत आई है कि लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो, जब उनको बताएं ना कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये शरीयत है, वो कहते हैं नहीं, हम तो अपने आबा व अजदाद का पाले काम करेंगे। और वो वो कहते क्या है फिर कि अल्लाह पर झूठ क्या बांधते हैं? जब ये हमारे आबा व अजदाद कर रहे थे तो जाहिर है वो अल्लाह का हुक्म होगा, नाउजुबिल्लाह। तो काम गलत करना और उसको मंसूब कर देना कि ये अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो ये है जो आपको, जिसका आप पूछ रहे हैं कि अल्लाह से गलत काम मंसूब करना। देखिए ना, जो फाशी और उरियानी करते थे अहले मक्का तवाफ के दौरान, वो भी कहते थे
کہ ہمارے ابا اجداد کرتے تھے، ظاہر ہے انہوں نے اللہ کا حکم دیا ہوگا اس کا، اللہ نے. تو ایسی بات جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اور اس کو اللہ سے منسوب کرنا، یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو اس سے غلط باتیں منسوب کرنا. بات کلیئر ہے؟ جی سر اس کا مطلب ہے یہ بدعات بھی ساری اسی میں آئیں گی نا، بدعتیں بالکل جو. بالکل ساری بدعات. اس لیے کہ وہ سمجھ کے کیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ اس پر بھی ہمیں اجر دے گا. گویا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، حالانکہ اس کا حکم وہاں بالکل موجود نہیں ہے. تو انسان یاد رکھے اللہ کے ہاں بدعات، صحیح حدیث ہے کہ بدعات جہنم میں لے کے جائیں گی بندے کو. کوئی کام کرنے سے پہلے انسان 2-3 چیزیں نوٹ کر لے، اچھی طرح اس کرنے سے پہلے. پہلی بات، وہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ کام خالصتاً اللہ کے لیے کرے، کسی اور کی رضا اس میں شامل نہ ہو. آپ دیکھیں کتنی بڑی جسارت ہے انسانوں کی، کتنا بڑا گناہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہوگا، یہ شوق شاہ کریں گے تو بندے بھی راضی ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. اب یہاں پر جب ایسی حرکت انسان کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے الگ ہو گیا. اب یہ کام جن کے لیے کر رہا ہے ان کے لیے کرے، اور میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے. تو پہلے عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو. نمبر 2، خالصتاً مخلصین لہ الدین، قرآن میں بار بار آیا ہے کہ خالص اللہ کی رضا مطلوب اور اسی کے لیے کرے. ورنہ اگر اس نے ریاکاری یا کوئی دوسرا خیال آ گیا، وہ شیطانی خیال ہے، وسوسہ ہے، اور فوراً پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں نا، انسان جو بھی نیکی کر رہا ہے یہ اس اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے توفیق بخشی ہے ہمیں. اب چلتے ہیں آگے، آیت نمبر 35. سر ایک بات کر سر سکتے 34 ہے، 34 جی 34. آیت نمبر 34 ہے سر. 34 ہے. اچھا سوری. اچھا، اب ذرا میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک مہلت کی مدت مقرر ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کو ایک مقرر اللہ نے ٹائم دیا ہے، چاہے فرد ہو چاہے امت ہو. بندے کی زندگی اگر اللہ نے 60 یا 70 سال لکھی ہے، 60 سال لکھی ہے تو 60 سال ایک دن نہیں ہو سکتی. اسی طرح قوموں کا معاملہ ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی یہ مقرر مدت پوری ہوتی ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو ایک گھڑی بھر کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، اس آیت کو پڑھ کے اگر ہم نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اصول ایسا بنا دیا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اجل ہر قوم کی، ہر امت کی مقرر، اور جب وہ آ جاتی ہے تو اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اللہ عین اسی وقت پر اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. تو اب مجھے اور آپ کو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس مہلت کے پورے ہونے سے پہلے آج ہی توبہ تائب ہو کر اللہ کی رضا کے لیے کوشاں ہو جائے اور ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے کریں. اس لیے کہ یہ تو اللہ کا اصول آ گیا، یہ اللہ کا قاعدہ اور ضابطہ آ گیا، اور اللہ ان قاعدوں اور ضابطوں کی کبھی بھی نہ وہ نہیں کرے گا خلاف ورزی. یہ اللہ کا اصول ہے. تو یہ ہیں وہ باتیں جو ہمیں اب اچھی طرح سمجھنی چاہیے اور ان پر عمل آج سے شروع کر دیں. آج 34 کلیئر ہو گئی ہے؟ جی سر انشاءاللہ. نہیں، اگر کلیئر ہوئی ہوتی نا تو آج ہماری قوم جو ہے
फटाफट एक इज्तिमाई तौबा करके हम पलटते अल्लाह की तरफ। आप देखें कि उम्मत मुसलमा इन जनरल अमूमी तौर पर और खुसूसी तौर पर उम्मत पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान के कोई परवाह नहीं है कि हम तौबा करें वरना अजाब हमारे सर पे खड़ा है। कोई नाफरमानी मुझे बताएं जो अल्लाह की नाफरमानियां हैं उसमें से कोई हमने छोड़ी हो। कितनी बड़ी जसारत है। अदालतों में कानून है तो मगरब का 75 साल गुजर गए कि हमने कहा कि अल्लाह की धरती दे, हम इस पे कुरान और सुन्नत का कानून जारी और सारी करेंगे, शरीयत इस्लामी नाफिज होगी। कहीं दूर दूर आपको निशान नजर नहीं आता। और आज भी हुक्मरान बिल्कुल तागूत शैतान की पैरवी में कोई कसर नहीं उठा रखे। और अल्लाह तो ऐसे लोगों पर लानतें भेजते हैं, वो उनकी रहमतों से दूर दूर होते चले जाते हैं। लिहाजा कुरान की कोई आयत उठा के देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों मैंने जन्नत तैयार कर रखी है, आओ, अख्तियार जरूर तुम्हें दिया है, लेकिन दावत का मैंने कोई पहलू नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारे अंदर खैर को रखा, बाहर से कायनात में सारी खैर नजर आ रही है आपको, कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। और उसके बाद अंबिया भेज दिए। अंबिया भी कैसे अंबिया? आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर सारे अंबिया कमाल के। किताबें भेज दी, आखिरी किताब को देख लें, और फिर हिफाजत भी खुद अपने जिम्मे ले ली। ये मामूली बात नहीं है। हम क़यामत के दिन बड़ी मुश्किल में होंगे जब सवाल जवाब होगा ना कि नबी भी तुम्हारा कैसा और किताब भी कैसी, फिर तुमने दुनिया में ये सब कुछ किया। और दुनिया की जिल्लत आप आज देख रहे हैं। इससे जलील मुसलमान तादाद में, ज़राए के साथ, वसाइल के साथ, सब कुछ उसके पास, लेकिन जिल्लत और पस्ती उसका मुकद्दर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। पहले तो कुरान की आयत सुने, वमन आरद अन ज़िक्री, जिसने हमारे इस जिक्र कुरान से मुंह मोड़ा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इससे तंग जिंदगी हो सकती है जो आज पाकिस्तान में है? बताएं ना मुझे। माशरत हो, मईशत हो, कानून हो, इंतजाम हो, अदल हो, कोई चीज नहीं कुरान और सुन्नत के मुताबिक। लिहाजा ये हम लोगों के पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है उसको ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? तौबा ताइब हो कि आप कुरान और सुन्नत की तरफ आ जाएं, बस। आसान, लेकिन अमलन ये करना आसान नहीं है। तरीका एक ही है, कुरान और सुन्नत को अपनी जिंदगी का लाहे अमल बना के अल्लाह की रजा के लिए काम शुरू कर दें। आप दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाए। सर, हर इंसान अपनी कब्र को याद रखते हुए, अपनी अच्छाई और बुराई को समझते हुए अगर सीधे रास्ते की तौफीक अल्लाह से मांगे तो तौबा करके इस रास्ते पे चलने से आसानी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुझे बताएं ना, कितने % आदमी हैं जिनको अपनी कब्र का ख्याल है, जिन्होंने आखिरत कोई का भी नहीं, कोई इंसान नहीं सर सोचता है, समझते नहीं है। उनको कोई दीन की तरफ बुलाओ ना तो वो बोलते हैं ठीक है ठीक है, जब टाइम होगा आ जाएंगे। वो टाइम उनको कभी नहीं मिलता। अल्लाह वो ताला ने टाइम टाइम दिया होता है। वो शैतान और जो दुनिया में भी इंसान शैतान, जिन शैतान, और जो उनका नफ्स है, वो कभी इस तरफ नहीं आ सकता। जो ये बात कहता है ना, वो आ जाएंगे जी जब वो होगा। अल्लाह तौफीक उसको देता है, याद रखिए, जो अल्लाह की रजा के लिए तलब और तड़प रखता है, उसको जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन मौका देते हैं। सर अक्सर लोगों का ये कॉल होता है कि देखा जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। जब वो देखा जाएगा ना, तो अल्लाह ताला ने बता दिया है कि
آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ 2 گروہ ہوں گے قیامت کے دن، ایک جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، اور تیسری کوئی گروہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 35 پر۔ اس کی تھوڑی سی تشریح ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں، تو اگر آپ کہیں تو اس کو کل رکھ لیں۔ جی سر۔ اچھا، دوسری جی بات، ٹھیک ہے۔ آپ سب کو مل گیا ہوگا ایک واٹس ایپ جس میں مومن اور وہ ہے شیطان، اور وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو لکھوائی تھیں وہ ہم نے کمپوز کر کے آپ کو بھیج دی ہیں۔ اگر کسی کو واٹس ایپ نہیں ملا تو وہ اپنا نمبر اور نام لکھ کے ہمیں بھیج دے، ہم اس کو بھیج دیں گے، لیکن اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیے۔ آج گمراہی میں دین کا دعوت دینے کا بہت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ انہی چیزوں کو لوگوں کو بھیجیے، دوستوں کو بتائیے، سمجھائیے، خود بھی سمجھیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ راضی ہو، اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ سر جن دن میں میرے پاس جتنے بھی مجھے موقع ملتا ہے نا، میں لوگوں کو 3 چیزیں کہتی ہوں کہ ایک نماز قائم کرو، ایک قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور ایک استغفار کرو، اور پوری کوشش ہوتی ہے، اللہ کرے کہ لوگ اس طرف آ جائیں۔ بس السلام آپ علیکم۔ کوشش، وعلیکم ہاں، السلام۔ ایک اور کوشش بھی کریں نا، صدقہ اب زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، صدقہ خیرات۔ ایک تو غربت اتنی ہوگی پاکستان میں، وہ جتنا صدقہ کریں گے، انفاق بڑھے گا، تو انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ یہ بات آپ نے صحیح ہے۔ یہ آپ ذرا ایک بات نوٹ فرمائیں کہ یہ حلال کمائی ہونی چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں، پھر قبول ہوگا۔ پہلے رزق حلال جو آج ملک میں آپ دیکھ لیں، اس سودی نظام، اس حرام کی کمائیاں، اللہ ہمیں بچائے، ہمارے مسلمانوں کو اس سے حلال کمانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سر یہ دیکھیں، یہ جو آیت ہے جو ابھی آپ نے بتایا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اس پہ غور کریں تو دیکھیں آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صرف یہ ایک آیت پڑھ کے نا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میڈم، قرآن بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، بھرا پڑا ہے، کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس پہ عمل کریں جس کے لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی اور چیز نہیں ہے تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سر ایک بات ہے، جی آمین۔ یہ جو سید الاستغفار آپ نے بولی تھی، پلیز یہ بھی آپ ذرا واٹس ایپ پہ بھیج دیں۔ اچھا، میں بھیج دوں گا، لیکن یہ آپ کو ہر دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گی، ہر نماز کے جن میں جی ترجمے۔ بالکل، یہ جس میں دعائیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس میں ہر جگہ ملتی ہے یہ سر، لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ میں ہے سر، وہ ان سب کے پاس ہوگی۔ کون سی؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ہاں اس ہے میرے پاس وہ کلام۔ میں بھیج دوں گا آپ کو، آپ فکر نہ کریں، میں بھیج دوں گا۔ جزاک اور اللہ، جزاک اللہ، زندگی دے اللہ آپ کو۔ سر ابھی آپ نے وہ کہا تھا کہ آپ سب کو ہم نے ایک وہ بھیجا ہے پورا پیک دعاؤں کا، وہ ایک ٹاپک بتایا ہے، تو کس واٹس ایپ کے کس گروپ میں بھیجا ہوا ہے ہم؟ قرآن، یہ آپ اگر نہیں ملا، دیکھیں یہ سب لوگوں کو مل گیا، میں نے ابھی بتایا۔ اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ اپنا نمبر، جو واٹس ایپ نمبر ہمیں بھیجیں، ہم ابھی بھیج دیتے ہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔